اس کہانی کی شروعات فرینس مورس ایک خونخوار قیدی سے ہوتی ہے جسے دنیا کی سب سے خطرناک جیل الکٹراز میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ الکٹراز نامی جیل سمندر کے بیچوں بیچ ایک آئس لینڈ پر واقع تھا۔ مشہور اسی لیے تھا کہ اس سے آج تک کوئی بھی قیدی بھاگ نہیں پایا، لیکن فرینک مورس بھی اسی لیے مشہور تھا۔ وہ خطرناک سے خطرناک جیل سے فرار ہو جاتا تھا، لیکن الکٹراز جیسے جیل سے آج تک کسی بھی قیدی نے بھاگنے کا سوچا تک بھی نہیں۔ پھر وہاں پہنچنے پر فرینک مورس کی اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد اسے اس کے سیل میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ اس کو اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ ناشتے کے دوران اس کی ملاقات لٹمس نامی ایک بوڑھے قیدی سے ہوتی ہے۔ ایک چوہے کو اپنا پالتو جانور بنایا ہوتا ہے۔ ان کی باتوں کے درمیان فرینک مورس کا دھیان اور قیدی وولف کی طرف جاتا ہے، جو سرعام فرینک مورس کو چھیڑ رہا تھا، لیکن فرینک نے اسے نظر انداز کیا اور وہ لٹمس سے باتوں میں لگا رہا۔ اس کے بعد فرینک کو وارڈن کے کمرے میں لایا جاتا ہے۔ وارڈن فرینک کو بریفنگ دیتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ الکٹراز سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سوچے بھی نہ۔ اس کی طرح بہت آئے اور بہت گئے۔ وارڈن اسے بریفنگ دے رہا تھا تو اسی دوران فرینک نے وارڈن کے کمرے سے ایک نیل کٹر چرا لیا۔ اسے تو نیل کٹر بہت چھوٹی چیز تھی، لیکن فرینک کو پتا تھا الکٹراز جیسے جیل میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ثابت ہو سکتی ہے۔ جب فرینک اپنے سیل میں آیا تو اس نے نیل کٹر کو بائبل میں چھپا دیا۔ اس کے بعد گروپ شاور کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وولف اس کے پاس آتا ہے۔ وہ پھر سے فرینک کو چھیڑتا ہے، لیکن اس بار فرینک اس کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ فرینک وہیں پر وولف کو پکڑتا ہے اور مارنے لگتا ہے۔ فرینک کے اس برتاؤ کے بعد الکٹراز میں اس کا ایک روب بن گیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے ساتھ فالتو پنگے نہیں لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ جیل کی لائبریری فرینک کے لیے دوسرا گھر بن گیا۔ لائبریری میں فرینک کی ملاقات انگلش سے ہوتی ہے۔ انگلش کو بھی سزائے موت ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انگلش وہاں سے بھاگنے کی سوچ چھوڑ کر وہیں پر لائبریرین بن کر وہاں ٹائم گزار رہا تھا۔ اصل میں انگلش اور فرینک کو ہسٹری کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کی وجہ سے انگلش اور فرینک میں بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اور اسی دوران فرینک کی ملاقات ڈوک نامی ایک قیدی سے ہوتی ہے۔ بہت ہی کمال کا کلاکار تھا۔ ڈوک زیادہ تر پینٹنگ میں ٹائم لگاتا۔ اصل میں ڈوک کا ماننا تھا کہ الکٹراز جیسے خطرناک جیل میں انسان پاگل ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کی پینٹنگ نے ہی ابھی تک اس کو بچا کے رکھا ہے۔ اور اسی رات جب فرینک اپنے سیل میں تھا تو اس کے پاس ایک گارڈ آتا ہے اور اسے کارپینٹر کی نوکری کا بتاتا ہے۔ اس میں اس کو روزانہ کے 15 سینٹس ملیں گے، پر اب فرینک کے لیے مشکلات بڑھنے ہی والی تھی۔ اس کے بعد جب سارے قیدی باہر نکل کر یارڈ میں گھوم رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ وولف ایک بار پھر فرینک کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور اس بار اس کے پاس ہتھیار بھی ہوتا ہے۔ وولف فرینک پر اچانک حملہ کرنے والا تھا، لیکن عین وقت پر ہی ڈوک نے اسے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرینک نے اپنے جیکٹ کے ذریعے اس کا ہتھیار پکڑ لیا، پھر دونوں میں وہاں لڑائی ہونے لگی۔ جب گارڈ دونوں کو چھڑانے آئے تو وولف نے گارڈ پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کو سی بلاک سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا۔ اصل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں قیدی کو اکیلے رکھا جاتا تھا، ایک پنجرے کی طرح تھا جہاں پر کوئی بھی قیدی نہیں جانا چاہتا تھا، اور فرینک اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے۔ فرینک یہ سوچ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ 2 ہفتے وہاں رہنے کے بعد جب فرینک آزاد ہوا تو لٹمس نے اپنے ننھے چوہے کے ذریعے اس کو ویلکم نوٹ لکھا۔ فرینک کے واپس آنے کے بعد اس کے اپنی پڑوسی چارلی سے بھی دوستی ہو گئی، چارلی جو کہ بہت بڑی چوری کی سزا وہاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے فرینک کو بتایا کہ اسے بارڈر نہیں کراس کرنا چاہیے تھا۔ بارڈر کراس کرنے کی وجہ سے اور زیادہ مشکل میں پڑ گیا اور اس کے جرم میں اضافہ ہوا۔ اگلے دن وارڈن نے بنا کسی کو بتائے جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دورے کے دوران وارڈن کو ایک سیل میں اپنی تصویر نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وارڈن پہلے بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس نے حکم دیا کہ ساری پینٹنگ کو جیل سے باہر کر دیا جائے۔ لیکن وارڈن کے اس فیصلے سے ڈوک اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ ڈوک اپنی پینٹنگ کی وجہ سے ہی زندہ تھا اور وہ اپنی ہر ایک پینٹنگ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ فرینک نے ڈوک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرے بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، الکٹراز میں ہمیں کم سے کم جینا تو ہے نا۔ ڈوک بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ ڈوک نے گارڈ کے سامنے اپنی 3 انگلیاں کاٹ دی۔ اصل میں وارڈن نے جو فیصلہ کیا تھا ڈوک کا اس کے خلاف بغاوت کا ایک نمونہ تھا۔ گارڈ نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کا میسج بھیجا۔ دوسری طرف فرینک وہاں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی دن جب فرینک اپنے سیل میں بیٹھا ہوا تھا تو اسے وینٹ سے ایک کاکروچ نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر فرینک چونک گیا۔ فرینک نے سوچا کہ یہ باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے، اور پھر انگلش نے فرینک کو بتایا کہ وارڈن نے ساری پینٹنگ اس لیے باہر پھینکی تھی کیونکہ وارڈن کو اپنی تصویر اچھی نہیں لگی تھی۔
اگلی بار کھانے کے دوران فرینک کی ملاقات جان اور کلینرس 2 بھائیوں سے ہوئی، جنہوں نے فرینک کو پچھلی گزری 7 جیل کی ملاقات سے پہچان لیا۔ یہ دونوں بھائی اب فرینک سے الکٹراز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیسے الکٹراز سے بھاگنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ الکٹراز چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا تھا اور اب ان کی باقی کی زندگی الکٹراز میں گزرے گی۔ ان کی باتوں سے فرینک کے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ فرینک نے سوچا کہ اسے اب اتہاس میں اپنا نام لکھنا ہے۔ فرینک الکٹراز سے بھاگنے والا پہلا انسان بننا چاہتا تھا۔ اسی رات فرینک نے وارڈن کے کمرے سے چرائے ہوئے نیل کٹر سے اس گریل کے آس پاس سیمنٹ کو کریدنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی فرینک کو گارڈ کی قدموں کی آواز سنائی دیتی، وہ نیل کٹر کو بائبل میں چھپا کے اسے پڑھنے کا ناٹک کرتا رہتا تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ پڑے۔ تھوڑے ہی وقت بعد فرینک کی محنت رنگ لانے لگی۔ گریل کے آس پاس کی سیمنٹ کمزور ہونے لگی تھی اور دوسری طرف چارلی اور انگلش جب اپنی فیملی سے ملاقات کر رہے تھے، انگلش اپنی بیٹی سے بات کرنے میں بہت ہچکچا رہا تھا، کیونکہ انگلش کے یہاں ہوتے ہوئے اس کی بیٹی بہت بڑی ہو گئی تھی، کی وجہ سے اس نے اس کا بچپنا نہیں دیکھا۔ یہی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف چارلی کو اس کی بیوی سے اس کی ماں کا بیمار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اس کے ماں کے پاس اب چند مہینے ہی باقی تھے۔ اس کی وجہ سے چارلی کے دل میں الکٹراز سے بھاگنے کی ایک اچھا پیدا ہو گئی۔ اگلے دن ناشتے کے دوران فرینک نے جان اور چارلی کے درمیان اپنے جیل سے بھاگنے کا پلان سامنے رکھ دیا۔ فرینک کے مطابق کارے پانی اور ہوا نے جیل کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیمنٹ کو کرید کر وینٹیلیشن گرل کی مدد سے باہر جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہی گرل سے وہ باہر نکل کر پیپ لائن کی طرف سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن بات ابھی وہیں پر تھی کہ جیل سے تو بھاگ جائیں گے، لیکن 7 سمندر پار پانی سے کیسے جائیں گے؟ اس پر فرینک نے کہا کہ کلینرس جیل کے کپڑوں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اس لیے وہ روزانہ ایک رنگ کوٹ اور کچھ ربڑے سیمنٹ وہاں سے چرا سکتا ہے۔ سب کی مدد سے مجھے لائف بوٹ اور لائف جیکٹ بنانی آتی ہے، بھروسہ کرو مجھ پر۔ سب کو فرینک کا پلان سن کر بہت اچھا لگا اور اس کے بعد سب نے اس پلان پر ایک ساتھ کام کرنے کو کہا، اور روز کی طرح فرینک اپنے سیل میں سیمنٹ کریدنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اس بار چارلی بھی اس کے ساتھ تھا۔ چارلی نے سیل سے باہر گارڈ پہ نظر رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو ان کے پلان کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ ادھر کام تو ہو رہا تھا، لیکن نیل کٹر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لے رہا تھا اور محنت بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ نیل کٹر زیادہ تیز نہیں تھا، جس کی وجہ سے زیادہ زور لگانا پڑ رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے فرینک کے ہاتھوں میں بہت زیادہ چوٹیں آ گئی تھی، جو اب اسے کافی پریشان کر رہی تھی۔ اور اگلے دن ناشتے کے دوران فرینک نے سب کے سامنے یہ مسئلہ کہا کہ ہمیں اب یہ سب کرنے کے لیے بڑے ہتھیار کی ضرورت ہے، اور اسی دوران فرینک کی نظر اپنے چمچ پہ پڑ جاتی ہے۔ اسی وقت فرینک نے چمچ جوتے سے لگا کر گندا کر دیا اور اس کے بعد گارڈ کو بلا کر چمچ گندے ہونے کی شکایت کی، اس پر باقی قیدیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ چمچ بدلنے کو گارڈ کو کہا، جس پر گارڈ بھی راضی ہو گیا۔ اس پر گارڈ نے کہا کہ چینج کر لو۔ جب وہ چمچ چینج کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جان نے اس گارڈ کو اپنی باتوں میں لگا لیا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرینک نے ایک ایکسٹرا چمچ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ لیکن فرینک کو پتا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے 20 دن کی مٹائی کے بدلے میں لٹمس سے باقی سامان اکٹھا کیا، جس کے بعد فرینک نے چمچ کو پگھلا کر سکے کے ساتھ نیل کٹر کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک نیا ہتھیار بنا دیا، جو نیل کٹر سے زیادہ کرامت ثابت ہوا۔ اسی رات جب فرینک سیمنٹ خریدنے میں لگا ہوا تھا، وہیں پر ایک گارڈ اس کی طرف آیا، جس پر چارلی کی نظر نہیں پڑی، لیکن عین وقت پر انگلش نے گارڈ کو ٹوک کر اس پر فرینک کو اور سمے ملا۔ اسی دوران چارلی نے جیل کے باہر پر مکے مار کر فرینک کو آگاہ کیا۔ فرینک نے اشارہ ملتے ہی سارا سامان چھپا لیا۔ اس بار تو یہ لوگ بچ گئے، لیکن فرینک کو یقین ہو گیا کہ وہ چارلی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگلے کچھ دنوں میں فرینک سمجھ گیا کہ اس گرل میں پینچ بھی لگائے گئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے اب نئے اوزار کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران فرینک کو جب بھی جیل سے باہر جانے کا موقع ملتا تو وہ خریدی ہوئی سیمنٹ کو جیب میں ڈال کر باہر گرا دیتا۔ کارپینٹر کی شاپ پہ کام کرتے ہوئے فرینک نے چورے چھپے ایک ہتھیار بنایا، لیکن دکان سے باہر نکالنے کے لیے فرینک کو اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے باہر جانا تھا، جس کے لیے فرینک نے باہر نکلنے کے لیے ایک لوہے کا سڑا ہوا ٹکڑا ہاتھ پہ پکڑ لیا۔ باہر نکلتے ہوئے جب میٹل کا ڈیٹیکٹر الارم بجا، فرینک نے اس گارڈ کو وہ سڑا ہوا ٹکڑا دے دیا کہ اصلی اوزار اس کے جوتوں میں تھا۔ گرل میں پہنچتے ہی فرینک نے اس اوزار کے ذریعے اس گرل کو کھول دیا، اور راستہ باہر پیپو کی طرف جا رہا تھا، اور شاید یہ ان کی آزادی کا راستہ بھی ہو سکتا تھا۔
اور فرینک جانتا تھا کہ اس کے لیے ابھی انہیں تگڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے نکلی سر بنانے کا فیصلہ کیا جس کی مدد سے وہ گارڈ کو چکما دے سکتے تھے۔ اب انہوں نے سامان اکٹھا شروع کرنا کیا، جس میں جان کا کام نائی کی دکان سے بال لانا تھا، چارلی کو پینٹ کا سامان مہیا کرنا تھا۔ فرینک نے انگلش کی مدد سے بہت سارے اخبار جمع کر لیے تھے۔ سامان پورا ہونے کے بعد فرینک فوراً ہی اپنے کام پہ لگ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اخبار اور دیوار سے نکلی ہوئی سیمنٹ کو ملا کر ایک انسانی ڈھانچے کا سر بنا دیا، جس کے اوپر پینٹ اور بال لگا کر وہ گارڈ کو چکما دینے والے تھے۔ اپنے پلان کو اور مضبوط بنانے کے لیے اس گرل کی طرح دکھنے والی نکلی جالی بنائی، جسے وہ بھاگتے دوران گرل کی جگہ لگانے والے تھے کہ کسی گارڈین کو شک ہی نہ ہو کہ یہاں تو گرل ہی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ایک رات فرینک نے اوپر اکیلے جانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے اس نکلی کوپڑی اور گرل کا استعمال کیا، اور پائپ لائن سے اوپر پہنچنے کے بعد فرینک کو ایک لوہے کا دروازہ دکھائی دیا جہاں تک فرینک اکیلا نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اسی دوران گارڈ نے سیل کا دورہ کیا۔ وہ فرینک کی سیل پہ پہنچا، اسے شک تو ہوا، لیکن یہ لوگ کسی طرح اس رات بچ گئے۔ لیکن اب ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے پلان میں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ اگلے دن فرینک نے چارلی کے ساتھ رات گئے واقعے کے بارے میں بات کی۔ اسی دوران جان اور کیلنس نے بھی اپنی نکلی کھوپڑی بنا لی تھی۔ اس کے بعد پھر سب نے اس پلان پر ایک ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور اسی رات فرینک اور جان دوبارہ سے اس پائپ کے ذریعے اوپر پہنچے۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے اس دروازے تک پہنچ گئے، جسے پکڑتے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اس دروازے کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے اسے بہت ہی ایڈوانس ٹول چاہیے ہوگا۔ میوزک کلاس کے دوران چارلی کی نظر وہاں ایک پرانے پنکھے پر پڑی، جس سے اس کو لگا کہ وہ اس پنکھے کو کسی اوزار کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، جس کے لیے اس نے اپنی باقی ساری مٹھائی کے بدلے میں لٹمس سے اس کا سودا کر لیا۔ اس پنکھے کو باہر لے جانے کے لیے اس نے اسے ایک ایکوائپمنٹ میں ڈال دیا، جس کی مدد سے وہ آسانی سے باہر آ گئے۔ پنکھا جیسے ہی فرینک کے ہاتھ لگا تو اس نے فوراً اسے اوزار بنانے کے کام میں لگ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر سے اوپر گئے، اور اس بار انہوں نے اس نئے اوزار کے ذریعے اس دروازے کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور کی آواز بھی سنائی دی، جو گارڈ نے بھی سنی، لیکن اس نے اس پہ زیادہ سوچا نہ اور اسے نظر انداز کر دیا۔ یہاں ان لوگوں کا کام بھی بن گیا۔ اس کے بعد ان سب نے منگلوار کو دنیا کے سب سے خطرناک جیل الکٹراز سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور پھر منگلوار کی صبح ہی فرینک نے ڈوگ کی یاد میں ٹیبل پر ایک پھول رکھ دیا، جس کے اوپر وارڈن کی نظر پڑی۔ وارڈن نے ٹیبل کے پاس آ کر جان کو جیل کے اصول یاد کروائے، اور وارڈن نے پھول کو کچل دیا۔ یہ سب دیکھ کر لٹمس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ بس جیسا ہی اٹھا اور اس نے وارڈن پہ حملہ کیا تو اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وارڈن نے اچانک فرینک کی سیل میں آ کر اس کی تلاشی لی۔ انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ چلتے کافی ناراض تھا، اور اسی ناراضگی میں اس نے چارلی اور فرینک کا سیل تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، اور ادھر وولف بھی سولٹری کنفائنمنٹ سے آزاد ہو گیا تھا، اور وہ دوبارہ سے فرینک پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن اینڈ وقت پر ہی انگلش نے اسے دیکھ لیا اور اس پیچھے سے آ کے اس کو دبوچ لیا۔ اس دن جان، فرینک، چارلی، کلیرنس نے پائپ میں ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس رات چارلی بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے پلان میں نہ شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی تینوں اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے، اور ادھر چارلی کی آنکھوں کے سامنے اس کے آزاد ہونے کا سپنا دور ہوتے جا رہا تھا، اور ادھر فرینک اور باقی لوگ دروازے کو پار کر کے چھت تک پہنچ گئے تھے۔ ان تینوں کو اب بس فوکس لائٹ سے بچنا تھا، اور ادھر چارلی نے بھی جیل سے بھاگنے کا من بنا لیا۔ لیکن جب چارلی پائپ سے ہوتے ہوئے دروازے تک پہنچا تو چارلی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اکیلا اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس نے اپنے آزاد ہونے کا موقع اپنے ڈر کی وجہ سے گنوا دیا۔ فوکس لائٹ سے بچتے بچاتے جان، فرینک اور کلیرنس دیوار تک پہنچ گئے۔ اب انہوں نے آس پاس دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ اس کے بعد ان تینوں نے دیوار سے پلانگ کر کے جیل سے باہر آ گئے۔ تینوں قیدی روڈ کو پار کرتے ہوئے اب سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے، اس لیے وہ خاموشی اور تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ اب ان تینوں کو منہ کے ذریعے اس بوٹ میں ہوا بھرنی تھی، جو بہت ہی مشکل تھا، لیکن تینوں کو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ بہت اچھے سے کیا اور یہ کر دکھایا۔ وہ لوگ الکٹریز کی سرحد سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے سمندر میں کود پڑے۔ اگلے دن جب گارڈ راؤنڈ پر آیا تو اسے تو پہلے سب کچھ نارمل لگا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ فرینک اب تک سو رہا ہے۔ گارڈ نے جب فرینک کا سیل کھولا اور اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو وہ حیران رہ گیا کہ آج ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا کہ جس کا وہ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد پورے جیل میں خبر پھیل گئی کہ کچھ قیدی فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر فرینک نے اپنے سر کی جگہ کھوپڑی جو رکھ دی تھی
गार्ड ने उसके बाद फौरन अलार्म ऑन कर दिया। बहुत जल्द ये भी पता चल गया कि 2 कैदी और भी लापता है। उन तीनों को ढूंढने के लिए किश्तियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जोंग, फ्रैंक और क्लेयर ने इसका कोई सुराग नहीं मिला। पर कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि वो तीनों समंदर में डूब के मर गए होंगे, लेकिन वार्डन को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि ये तीनों बच गए हैं और अल्काट्रेज़ जैसी सुरक्षित जेल से भी कोई भागने में कामयाब हो गया है। और इन सब के बाद वार्डन के पास जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी थी। इसकी वजह से बहुत जल्द वार्डन ने इन दोनों को मुर्दा करार दे दिया। लेकिन हकीकत बात तो ये थी कि वार्डन की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं था। ये एक सच्ची कहानी है जिसके बाद फ्रैंक पूरी दुनिया में जेल तोड़ने वाला एक जीनियस की तरह मशहूर हो गया। 1 साल तक चुपके से उन्हें ढूंढने का ऑपरेशन भी किया, उन तीनों का सुराग नहीं मिला। इससे ये साबित होता था कि वो तीनों बचकर निकल गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।